ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ کے کرپشن میں ڈوبے سرکاری ہسپتالوں پر محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا نے کرپشن کے نئے حملوں کی تیاری مکمل کر لی۔ صوبائی محکمہ صحت کے اداروں میں اکاؤنٹ اسسٹنٹ، اکاؤنٹنٹ اور اسٹور کیپروں کی مقررہ اسامیوں پر لوٹ مار مافیا کی تقرریوں نے ہسپتالوں اور ضلعی صحت دفاتر کو لاقانونیت اور بدعنوانیوں کی آماج کا بنا دیا۔ NICVD میں کرپٹ افسران کے خلاف حکومت کی سیاسی جماعت کے نام سے منسوب ذیلی تنظیم پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی تنگ آمد بجنگ آمد کے مطابق لوٹ مار افسران کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ تفصیلات آگے خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ زندگی بہت خوبصورت تحفہ ہے، اسے نشے میں برباد نہ کریں۔ کرکٹر اعظم خان کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں خطاب۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز سندھ نے گریڈ 19 کے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ڈاکٹروں کو ترقی کے لیے ACR جمع کرانے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کے صوبائی صدر سلیمان میمن نے اپنی پارٹی کے کراچی کے صدر نیاز احمد خاصخیلی کی ان کے گھر پر عیادت کی اور تنظیمی صلاح مشورے کیے۔ یاد رہے نیاز خاصخیلی کی گزشتہ دنوں مقامی ہسپتال میں اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے معطل اکاؤنٹ اینڈ ایڈمن آفیسر خلیل احمد بھٹو سالوں سے معطل ہونے کے باوجود کروڑوں روپے مالیت کے مارٹ کے مالک بن گئے۔ تفصیل خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ورلڈ ہائپر ٹینشن لیگ میں پاکستان سے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز لاشاری ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل۔ مدر چائلڈ ہسپتال کورنگی میں چھت گرنے سے 3 ہیلتھ ورکر زخمی۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کووڈ-89 میں بھرتی ایڈ ہاک ڈاکٹروں اور نرسوں کو 1 ماہ کے دوران انٹرویو کے ذریعے مستقل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ پٹیشن ڈاکٹر نویدہ طفیل و دیگر 74 متاثرین نے دائر کی تھی۔ پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف کراچی ڈویژن کی جانب سے NICVD میں 93 کروڑ روپے کا ہیلتھ رسک الاؤنس ہڑپ کرنے کے خلاف احتجاجی پوسٹ کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے کہا ہے کہ ان کی جامعہ معاشرے میں منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ گزشتہ روز تعلیمی اداروں میں محکمہ بورڈ جامعات کی ہدایت پر منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب سے اسپورٹس اینکر نجیب الحسنین رجسٹرار اعظم خان نے بھی خطاب کیا۔ عمیر انصر نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں سالانہ 50 لاکھ افراد نشے کا شکار ہو رہے ہیں، جن کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ اب آپ خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، لائیو ڈیجیٹل ہیلتھ نیوز کی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں ارباب اختیار ہیلتھ مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا ثبوت وفاق کے اسپتال NICVD میں خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر امراض قلب کے مریضوں کے مفت علاج کی ذمہ داریاں تو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دل کے اسپتال میں نیورو سرجری کی جدید مشینری کی خریداری کا منصوبہ بنا کر کمیشن بنانے کے راستے تلاش کر رہے ہیں اور ہیلتھ رسک الاؤنس کے مختص 96 کروڑ روپے کے بجٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے NICVD کا عملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس احتجاجی تحریک کی قیادت پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کراچی ڈویژن کی قیادت کر رہی ہے، جو کہ خود حکومتی جماعت سے اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے، لیکن حکومتی جماعت کسی بھی نیم طبی عملے کے گروپ کو تاحال تسلیم نہیں کرتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ احتجاج کی قیادت کرنے والے ہسپتال کی کرپٹ مافیا کو زیر کر پاتے ہیں یا ان کے خلاف کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، یا کرپٹ مافیا احتجاج کرنے والوں کے خلاف انتقامی کارروائی کے ذریعے کرپشن بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں جہاں پہلے ہی MQM کی خاتون رکن اسمبلی کے بجٹ سے خریدی گئی کروڑوں روپے کی طبی قیمتی مشینری
پیٹیوں میں رکھے رکھے زنگ آلود ہو رہی ہے، اس کی تنصیب آج تک عمل میں نہیں لائی جا سکی کہ رواں سال میں 15 کروڑ روپے کی مشینری خریدنے کا ایک نیا منصوبہ بھی سامنے آ گیا ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خلاف قانون موجودہ ایم ایس جن کا تعلق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر سے تو نہیں ہے، ان کے بجائے ہسپتال کا نان گزٹڈ عملہ زیادہ متحرک بتایا جاتا ہے۔ اس سارے کھیل میں لیاقت آباد کے بدقسمت سرکاری اسپتال کے غریب مریضوں کی بہبود یا جدید طبی سہولتوں کی انہیں فراہمی ملنا ایک تعبیر نہ ملنے والے خواب کے سوا کچھ نہیں۔ کرپشن کے کنگز اور سجن کے ٹولے کے کمیشن کی بندر بانٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، جس کا تازہ ترین ثبوت کووڈ-19 کے فنڈز میں کروڑوں روپے کے مبینہ غبن کے الزام میں سالوں سے معطل خلیل احمد بھٹو کا معطلی کے دوران ابو الحسن اصفہانی روڈ گلشن اقبال میں سپر سیونگ مارٹ ہے۔ اس کی فوٹیج آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ سندھ سروسز اسپتال کے اضافی چارج کے حامل خلاف قانون متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اینٹی کرپشن پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کے ساتھ اپنے کیس میں کئی ایک ملازمین کو بھی قربانی کا بکرا بنا کر اپنی بلا دیگر ملازمین کے گلے میں ڈالنے کی پالیسی پر گامزن بتائے جاتے ہیں۔ تاہم وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے وزیر صحت سندھ کے سابق اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کو 5 لاکھ روپے ماہانہ دینے کا الزام سامنے آنے کے باوجود تاحال وزارت صحت اور محکمہ صحت کی جانب سے مکمل خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وزارت صحت اور محکمہ سندھ کو اس سلسلے میں فوری طور کے اوپر اپنی پوزیشن کو عوام میں کلیئر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خصوصی رپورٹ کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔